حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان شروع ہونے والے مذاکرات بظاہر تعطل کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ ایک بار پھر مؤخر کر دیا گیا۔ اب یہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا، جبکہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیم کل یعنی منگل کو ملے گی اور مذاکرات کے 2 اجلاسوں کے بارے میں ان کو آگاہ کرے گی۔ ہدایات لے کر پھر وہ واپس اسپیکر آفس سے رجوع کرے گی۔ گزشتہ روز مذاکراتی ٹیم کے ممبر اسد قیصر صاحب کی ایک ٹاک شو میں گفتگو پر حکومت کو تشویش لاحق ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے 2 نئے مطالبات بھی رکھ دیے ہیں، جن میں سے ایک تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب اس پر کہتے ہیں کہ بار بار موقف تبدیل کرنے سے مذاکراتی عمل آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ تحریری مطالبات پیش کرنے میں پی ٹی آئی ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اسی پر ہم جو ہیں وہ بات کریں گے۔ آج علیمہ خان بھی جو ہیں وہ مل کر آئیں گے بانی پی ٹی آئی سے، بیرسٹر گور صاحب بھی ہے، وہ بھی دکھائیں گے گفتگو ان کی۔ شامی صاحب، سر، سال کا آغاز 2 مثبت خبروں سے ہوا، ایک جو پارا چنارکرم امن معاہدہ اور دوسرے یہ مذاکرات، لیکن فی الحال دونوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ تعطل سامنے آ رہا ہے۔ مذاکراتی عمل میں اب پہلے بات کر لیتے ہیں، اس پہ ہم جائیں گے بعد میں۔ ifs and buts جو ہیں شامی صاحب سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، مذاکراتی عمل کا آغاز کیسے ہوا؟ عمران خان صاحب نے ایک ٹیم اناؤنس کر دی حکومت سے مذاکرات کی، ٹھیک، کمیٹی بنا دی، کہا جو مذاکرات کرنا چاہتا ہے یہ ہماری ٹیم ہے، اس سے مذاکرات کریں، اور یہ گویا انہوں نے پیش قدمی کی۔ صحیح۔ اور اسپیکر جو ایاز صادق ہیں ان کو اطلاع دے دی گئی۔ اس کے بعد پھر حکومت جو تھی اس نے جواباً اپنی ایک مذاکراتی ٹیم کا اعلان کیا، جس میں اس کی اتحادی جماعتیں شامل ہیں۔ بالکل۔ اور پھر ایاز صادق صاحب کی نگرانی میں یا فیسیلیٹیشن میں مذاکرات شروع ہو گئے، 2 نشستیں ہو گئیں۔ بالکل۔ اب بتایا گیا کہ پی ٹی آئی سے یہ کہا گیا ہے کہ بھئی آپ اپنے مطالبات تحریری شکل میں پیش کر دیں، اور پی ٹی آئی نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے خان صاحب جو ہے ان سے ہم مشاورت کریں گے، ہمیں اجازت دی جائے جانے کی جیل میں۔ ایک ملاقات انہوں نے کر لی، اب دوسری ملاقات بھی ہو جائے گی 1-2 دن میں۔ کل کا کیا رہیں گے؟ کل تو پھر اب جو اسد قیصر صاحب فرما رہے ہیں یا ہمارے حامد رضا صاحب فرما رہے ہیں، اس کا کوئی یعنی تک نظر نہیں آتا۔ اچھا بھائی، جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ جانے اور حکومت جانے، ٹھیک ہے۔ اور جب حکومت مذاکرات کر رہی ہے اور آپ نے اس کو دعوت دی ہے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اب یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو دیکھے اور جو بھی اتفاق ہو دونوں ٹیموں کے درمیان اس پہ عمل کرائے۔ حالانکہ اس موقف سے خود ہٹے تھے نا، پہلے تو کہتے تھے ہم نے بات ہی نہیں کرنی کسی پی اور ٹی آئی کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسد قیصر صاحب بھی بڑے منجھے ہوئے آدمی ہیں اور بڑی سرد و گرم دیکھ چکے ہیں، تو ان کو بھی معلوم ہے یہ ان کا درد سر ہے ہی نہیں۔ یہ حکومت جانے اور ادارے جانے، وہ ان سے بات چیت کریں اور تحریری طور پر وہ بات جو چاہتے ہیں وہ لکھ کے دے دیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ اچھا، آج تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، جب بھی کوئی احتجاجی تحریک شروع ہوئی ہے تو انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں اپنے مطالبات لکھے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا ہے، اچھا، اس کو پبلک کیا ہے، اس پہ بات چیت شروع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں شرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیوں سر؟ ایک تو یہ کہ ادھر کی طرف سے سوال کر لیں تو یہ کہ جی کیوں ضروری ہیں تحریری طور پہ؟ نہیں، ضروری اس لیے کہ تاکہ کنفیوژن نہ ہو، ابہام نہ ہو، تحریری طور پہ ایک چیز سامنے آ جائے، اچھا، اس کے بعد پھر اس کا جواب آ جائے، تاکہ اس کا ریکارڈ رکھنے میں آسانی رہے۔ اب وہ کسی نے ان کے کان میں ڈال دی کہ جناب اگر اس طرح آپ مطالبہ کریں گے رہائی کا تو اس کا مطلب ہے NRO کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو حکومت تو آپ کے خلاف استعمال کر سکتی ہے اس کو، یا آپ کوئی اپنے لیے رعایت چاہتے ہو۔ بھائی، بڑا سیدھا معاملہ ہے، جو بھی آپ چاہتے ہیں۔ آج علیمہ خان نے کہا کہ بھی وہ تو مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں، وہ تو مقدموں کا سامنا کرتے رہیں گے، ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں ڈرنے کی، جھجکنے کی، شرمانے کی، رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور بہرحال ہمیں توقع رکھنی چاہیے
کہ مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ خان صاحب سے مل لے گی اور کوئی بھی تحریری طور پر ان کی طرف سے کوئی جواب آ جائے گا، یا اگر نہیں آئے گا تب بھی پتہ چل جائے گا کہ ان کی پوزیشن کیا ہے. بالکل اور اسی طریقے سے اب وہ کہہ رہے ہیں احمد زادہ بھائی سٹیک ہولڈرز جو ہیں آپ کا کیا درد سر ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوسرے سیاسی لیڈروں سے بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. دوسرے کون ہیں؟ یعنی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. جی ہاں وہی ہے نا. جی ہاں ایگزیکٹلی. اولن تو اب سارا کچھ تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. خان صاحب کی بات چلتی ہے نا. بالکل. تو اگر شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنا ہے ان سے بھی ملاقات ہو سکتی. اس میں کوئی میرا خیال اتنا زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ سنجیدگی سے، یا تو کئی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو وقت گزارا جا رہا ہے اور ساری توقع لگائی جا رہی ہے ٹرمپ صاحب سے، جب وہ آئیں گے عہدہ سنبھالیں گے اچھا اور بس اس کے بعد وقایا پلٹ جائے گی. ایگزیکٹو آرڈر دیں گے. ایگزیکٹو آرڈر کیسے سر دیں سن لیں گے؟ اب ذرا. ہاں علیمہ خان صاحبہ جو فرما رہی تھیں انہوں نے کیا فرمایا اور وہ جو آپ نے بات کی دکھائیے جی. اب عمران خان کے اوپر تاثر دیا جائے کہ وہ بھی عمران خان بھی انہی کی طرح چاہ رہے ہیں کہ این آر او لے کر باہر آئیں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ عمران خان آہستہ آہستہ 3 سال کے لیے باہر چلے جائیں. کہتے ہیں میں نے ان کو واضح طور پہ اپنا موقف دے چکے ہیں. انہوں نے 2 ان کو پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے. جوڈیشل کمیشن قائم کریں جو انویسٹیگیٹ 9 مئی کا بھی کرے گی، جو انویسٹیگیٹ جو آپ کے 26 نومبر ہے اس کو بھی کرے گی. دوسرا عمران خان کا مطالبہ ہے کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کو آپ رہا کریں. ان کا خیال ہے کہ لوگ کسی معافی نامے کے تحت باہر نہ آئیں. ان کا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ثابت ہو، رول آف لا جس کو یہ کہتے ہیں جوڈیشل سسٹم، اس کے تحت اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے باہر آئیں.